ایک پیچھے ویڈیو آئی تھی جس میں ایک بندہ تھا, وہ تھوڑا نارمل سا تھا, وہ نیشا پومی کر کے آواز لگاتا ہے, اس کا استقبال ہوا, اس میں اسٹوڈنٹس بھی تھے, نوجوان بھی تھے, کندھوں پہ اٹھا لیا اس کو کلا پہنایا ہوا انہوں نے, اور پتہ نہیں جیسے کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی آ گئی. میں سوچ رہا تھا کہ مطلب اس طرح کا استقبال تو کبھی اساتذہ کا ہوا کرتا تھا کسی دور میں, جب ہم نے سنا تھا کہ کوئی ایسا استاد آیا تو استاد کے لیے سب کچھ کیا گیا. تو یہ نیشا پومی بھی اب میرے خیال سے ایک بڑی, بس بھاجن یہیں سے نا آپ معیار نکال لیجئے سماج کا معیار کیا ہے. یہ ہمارا نا ایک زوال آ گیا کہ یہ معیار آپ کا بن چکا ہے. یہ معیار بن چکا ہے کہ اگر کوئی مزاح کے انداز میں گانا گائے, کوئی ٹھمکا لگائے, کوئی عجب سی حرکت کرے. میں چند دن پہلے آپ کو شاید آپ نے وہ مارننگ شو دیکھا ہو, تو آپ ہی کے چینل پہ مارننگ شو کر رہا تھا, تو وہ ہماری اینکر بہن بنی ہوئی ہیں, تو وہ کہتی سر وائرل کیسے ہو سکتے ہیں. میں کہا کوئی مشکل, میں کہا آپ 3 چھینکیں کٹھی مار دو وائرل ہو جاؤ گی. ابھی کی ابھی نقلی چھینکیں مار دو تبھی وائرل ہو جائے گی. ہوا میں ایک مکھی مار دو, 2 بار ایسے کرنا صرف تم نے, وائرل ہو جاؤ گی. ٹھیک ہے جی, میں شرٹ اتارتا ہوں, نیچے بنیان ہے, میں وائرل ہو جاؤں گا, وائرل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور وہ لوگ آپ کو ذکر کریں گے جنہوں نے کبھی آپ کو دیکھا بھی نہیں, ان تک بھی وہ چیز جائے گی. یہ ہے کہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو بات نہیں ہے, آپ کی بات میں جان نہیں ہے, آپ کی بات میں ریلیونس نہیں ہے, آپ کی بات میں گہرائی نہیں ہے, اور آپ کی بات کسی کے لیے کوئی رستہ فراہم نہیں کر رہی. یعنی آپ کی بات جو ہے وہ کسی تالے کو, ذہن کے قفل کو کھول نہیں رہی, اور آپ کے پاس صرف ٹھمکا ہے معافی کے ساتھ, آپ کے پاس صرف شودی بن, آپ کے پاس فیملی ولاگنگ ہے, آپ کے پاس غیر معیاری قسم کی حرکتیں ہیں, آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی رٹا ایسا ڈائلاگ ہے, اور آپ ایسے کر کے جناب اس کو پڑھ دیتے ہیں. اب سمجھ میں نام نہیں لے رہا. اب جب آپ یہ کریں گے تو امید ہے کہ آپ نے کوئی علمی کنٹریبیوشن دیا, آپ نے کچھ سماج کے فکری ارتقاء میں رول پلے کیا, آپ کی سوچ کوئی ایسی تھی کہ کوئی ایسا بڑا کام ہو گیا. ایسا کچھ نہیں ہوا. صرف اور صرف آپ کے نفس کو تسکین ملی, ڈوپامین پروڈیوس ہوا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. قطع نظر کہ کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کا کوئی معیار نہیں ہے, آپ کی کوئی ویلیوز نہیں ہے. زہیب بھائی میں بالکل ایک ہٹ کے بات کروں گا, یہ سب کچھ جو دیکھ رہے ہیں اس کی لائف نہیں ہے. کیا آپ نے بڑے بڑے ایسے اور پھر ایسے نہیں دیکھے بھی دیکھیں, کیا بڑے بڑے آپ نے ایسے نہیں دیکھے جن کو لگتا تھا کہ جناب ہمارا ہی ٹائم ہے, اور اس کے بعد آپ نے ان کو کہاں کہاں رولتے دیکھا, بڑے گمنام ہو گئے, بڑے ڈپریشن کے مریض بن گئے, بڑے ریلیونٹ ہی نہیں رہے. بڑی مشکل سے کسی نے ایک مقام بنایا, اس کے بعد تکبر ایسا آیا, عبرت بن گئے یار, چھوڑے مر گئے کہیں. آپ عامر لیاقت صاحب اللہ انہیں گریق رحمت کرے, رفتار نے 2 ڈاکومنٹریز بنا کے پارٹس میں اپلوڈ, یار کبھی دیکھیں وہ. میں کہتا ہوں ہر پروفیشنل کو نا وہ 2 ڈاکومنٹریز لنک لگا دیجیے گا یا اسکرین پہ دکھا دیجیے گا, وہ ضرور دیکھنی چاہیے. ایک فلم ہے سری کانت, اس میں نا ایک عروج آتا ہے اس کا, جی ویژولی امپیئرڈ, پھر اس کا زوال آتا ہے تکبر کی وجہ سے. آپ دنیا کی کوئی فلم دیکھیں جس میں کوئی ہیرو پلے کر رہا ہے, اس کے اوپر بنی ہوئی ہے, تو اس میں سین آتا ہے کہ ملکہ سنگھ بھاگتے پھر وہ کسی ملک میں گیا, گمراہ ہو گیا, اٹریکشن ٹیمپٹیشن ہوئی, وہ جاتا ہے واش روم میں, ٹرک کے چپیڑا اپنے آپ کو مارتا ہے, اپنے آپ کو پنش کرتا ہے. جس نے بھی خود کو کٹہرے میں کھڑا کر کے خود جج بن کے خود اپنی غلطی نہیں نکالی, کیا وہ بعد میں رسوا نہیں ہوا؟ بہت زیادہ رسوا, عبرت نہیں بنا. سر باقی چیلنج کرائسس دنیا کے ہر بندے پہ آتے ہیں. سر دنیا کا وہ ولی اللہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. ایک سا وقت مشکل وقت آ جاتے ہیں, الزام لگ جاتے ہیں, تہمتیں لگتی ہیں, پتھر پڑتے ہیں, گالیاں پڑتی ہیں, الزام کے ساتھ ساتھ لوگ آپ کے ذاتیات کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن ایک ہے پیچ, وہ خیر ہے. ایک ہے آپ کا رستہ ہی ایسا بنا, کرتے آپ راہ سے گم ہو گئے, یعنی راہ ہی گم ہو گیا, تو گمراہ ہو گئے, زوال آ گیا, عبرت بن گئے. آپ کیس اسٹڈی کے طور پہ ڈسکس ہو رہے ہیں کہ یار یہ دیکھیں, یہ ہوتا ہے عروج اور یہ ہوتا ہے زوال, صرف 2 وجوہات کی بنا میں. ایک تکبر جو کہ ایک نفس کی حالت ہے. قرآن اس کو 39 ٹائم قرآن میں ورڈ ہے تاغا. آپ اردو میں بولتے ہیں طغیانی, تاغا, اور نفس کی حالت تکبر. اور دوسرا آپ کو یہ لگا کہ جو کچھ ہے یہ پکا رہنا ہے. بھائی نہ اسکرین پکی رہتی ہے, نہ فیم پکا رہتا ہے. یہ آپ لاہور کے سارے افسروں کے دفتروں میں جاتے ہیں, پیچھے تختی لگی ہے, پہلے آیا چلا گیا, یہ آئے انہوں نے بھی چلے جانا ہے. کچھ یار پکا نہیں ہے, اللہ کا نام ہی پکا ہے, بس رب کی ذات ہی ہے جو رہنی ہے. اچھا یہاں رہ جاتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے, جس کی یاد اچھی ہے. وزٹنگ کارڈ ہوتے ہیں تو کتنے پڑے ہوں گے بھائی, ادھر نہ ڈھیر پڑے ہوئے ہیں, اس سبز پلیٹوں والوں کے, نیلی بتی والوں کے بھی پڑے ہوں. او بھائی ایسے کر کے نا لوگ کیا کرتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, کارڈ کو ایسا پکڑتے ہیں نا جو, ٹھیک ہے جی ادھر چلیں لکھا ہوا ہے کچھ گرین ہی ہے,
کارڈ جس دن بندہ مرتا ہے نا اس پہ جو لکھا ہوا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. ویلیو رہتی ہے رویے کی اور اخلاق کی. کیوں؟ وہ کسی کو گریڈ 20 نہیں چاہیے. یہ چلے مرنا تو بڑی بات کی بات, اور بندہ معطل ہو جائے نا OSD ہو جائے اور ریلیونٹ نہیں رہتا. اسی محکمے میں جا کے ہارن دیتا دروازہ, کہتا یار ادھر دروازہ کھولو میں آیا ہوں. وہ سر جی آپ کا رویہ ہے لوگوں کو یاد رہے گا. اچھا سر, آج کل تو کہتے ہیں بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, تو دنیا بدنام نام کرنے کے لیے ہونا چاہتی ہے. وہ کہتے ہیں کوئی ایسا سٹنٹ کرو جس سے آپ کا نام ہو جائے, پھر آپ بعد میں لوگ وہ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے پہلے کیا کیا. اگلی کرتے ہیں, ہماری میموری بڑی شارٹ ہے قوم کی, وہ بھول جاتے ہیں کہ کس طرح اوپر آیا. وہ جو مشہور ہو جاتا ہے وہ اس کا نام ہو جاتا ہے بس. اچھا سر, میرا یہ خیال ہے کہ نام ہونا اور عزت ہونا, عزت دار ہونا, دونوں میں بڑا فرق ہے. نام تو بڑے بڑے نام ہیں دنیا کی ہسٹری میں, بڑے بڑے نام ہیں. نام سے زیادہ ہے کہ حوالہ کیا ہے, کس حوالے سے پہچانا جا رہا ہے, شناخت کیا ہے. اچھا پھر وہ شناخت جو ہے وہ کسی خیر کے ساتھ جڑی ہے, کسی پازیٹیوٹی کے ساتھ جڑی ہے, یا پھر اگین عبرت کے طور پہ ڈسکس ہو رہا ہے. لاہور میں نا یہ پاس میں قبرستان ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, پھر دوست مارکیٹ کا, گلبرگ کا. جی ایسے ہی ہے. جو آزادی کے بعد کا لاہور ہے وہ یہ والا لاہور ہے. جی ایسے ہی ہے. اور آزادی کے بعد کے بڑے فلمی ستارے بڑے ہوئے, کسی کو یاد بھی نہیں ہے. نئے آ گئے, نیوں کے نام پتہ ہیں. یہ زی جنریشن کو میں لسٹ نکالوں اگر 70s اور 80s کے ستاروں کے, ایک نام نہیں پتا. نہیں پتا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ کو ایون بتاؤں, میں پچھلے بچوں کو وہ عائشہ بھوسلے میں اس کا انتقال ہوا تو میں بتا رہا یار دیکھو اسٹیٹ لیول کا کیا پروٹوکول ملا ہے اور کیا سب, بچوں کو پتہ نہیں تھا عائشہ بھوسلے کو. یہ زی جنریشن کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں جی اگ لاوا مجبوری نو آن جان دی پسوڑی نو. وہ کہ اج دی گل کرو, تسی کوک سٹوڈیو دی گل کرو, اے تسی کیڑی گل کر رہے ہو. انہوں نے چھوٹی کہنے کی کورین گانے دی گل کرو. سوچے ذرا, کے پاپ کی بات کریں آپ. سر نیا زمانہ آ گیا. اب نام کن کا رہ گیا سر, جن کو میں نام کہہ رہا ہوں وہ نام رہ گئے دنیا میں جن کا حوالہ خیر کا تھا. وہ حوالے, وہ عزت کے, محبت کے حوالے. یار بلے شاہ کسی کو ایکچولی شکل نہیں یاد, اسکیچ ہوں گے کچھ. حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ ہسٹری کا بہت بڑا نام ہے, بہت بڑے صوفی ہیں. اس وقت کے زمانے کا بندہ نہیں ملا ہوگا. حوالہ ہے علی بن عثمان الحجویر, داتا علی حجویری, 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے. وہ اپ گریڈڈ تعمیری ہوتی چلی جا رہی. عقیدت محبت سے لوگ سلام پیش کیے جا رہے ہیں, دور سے ہی گزرتے کرتے جی سلام. اب وہ جو عقیدت اور محبت ہے سر, یہ نام ہے. اشفاق صاحب, یہ ایک 121 ماڈل ٹاؤن ہے. ماڈل ٹاؤن میں ہزاروں گھر ہیں. سی بلاک میں کتنے گھر ہیں؟ ایک بابا جی تھے جی, بابا جی اشفاق ہیں. لوگ آتے تھے, سنتے تھے, عزت ملتی تھی, محبت ملتی تھی. بانو آپا باداموں والا کیک بناتی تھی,